السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں بات کی تھی، تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر یہ والی دیکھ لیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم انٹرویو کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا جو انٹرویو کی میری سٹوری تھی وہ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ میری انٹرویو کیسی تھی۔ تو سب سے پہلے ہماری 7 بجے ہماری انٹری ہو گئی AMC میں۔ پھر انہوں نے ہم سے تھوڑا انتظار کروایا۔ انتظار کے بعد وہ ہمیں پھر سے ویٹنگ روم میں لے کر گئے۔ ویٹنگ روم سے پھر وہ ایک بندے کو لے کر انٹرویو روم میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک بندے کا انٹرویو تقریباً 10 سے 20 منٹ تک 15-20 منٹ تک ایک بندے کا انٹرویو ہوتا تھا۔ تو میری باری تقریباً 3 بجے میری باری آ گئی۔ 3 بجے جب میری باری آ گئی وہ مجھے روم میں لے کر گئے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ مطلب انٹرویو کی بہت وہ ٹینشن لے لیتا ہے اور اسٹریس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ڈرنا وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ بس میں بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن جب اس روم میں ان ہو جاتا ہے بندہ تو اس میں ایک عجیب سی مطلب ماحول انہوں نے بنائی ہوتی ہے، فرینڈلی ماحول ہوتا ہے کہ میری ساری جو ڈر تھی اور ٹینشن وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ تو جب میں بیٹھ گیا تو انٹرویو ہال میں تقریباً 4 بندے تھے۔ ایک سائیکاٹرک تھا، ایک AMC کا پرنسپل تھا، ایک اور بھی ایک فوجی تھا جس نے مجھ سے سوالات کیے بایو میں سوالات کی، اور ایک اور تھا جو صرف جج کر رہا تھا۔ تو سائیکاٹرک بھی آپ کو جج کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ جو کرسی میں بیٹھ جائے نا تو آگے پیچھے نہیں ہونا، نہ بس زیادہ ہلنا ہے، بس آرام سے بیٹھنا ہے۔ تو جب میں نے انٹروڈکشن کی تو انٹروڈکشن میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے مجھے انٹروڈکشن بھی نہیں مجھ سے، انہوں نے کراس کوسچنس کیے۔ جیسا کہ جب میں نے انٹروڈکشن کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جو والد ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا ٹیچنگ کرتا ہے۔ کہتا ہے ٹیچنگ میں کیا پڑھاتا ہے؟ تو میں نے انہیں وہ بھی مطلب کہہ دیا۔ پھر اس نے مجھ سے سبلنگس کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو ابھی میں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہوا تھا کہ آئی ایم فرام سوات، تو انہوں نے کہا کہ سوات آپریشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ تو تھوڑا بہت میں سوات آپریشن کے بارے میں جانتا تھا، وہ میں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد جب دوسرا سوال تھا، اس نے کہا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ لداخ؟ تو لداخ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، تو اس لیے میں نے سمپل سوری کر دی۔ اور تیسرا سوال جو تھا، انہوں نے کہا کہ ڈیورنڈ لینڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انگلش میں انہوں نے کہا، تو میں نے وہ بتا دیا کیونکہ وہ مجھے پتہ تھا۔ تو اس کی لینتھ بھی بتا دی، سب کچھ اس کا جو ڈیٹیلز تھا وہ میں نے ان کو بتا دیا۔ اچھا، تو یہ جنرل کویسچن اس نے مجھ سے پوچھے، یہی تھے، بس آگے نہیں پوچھا جنرل کویسچن کے بارے میں۔ پھر وہ AMC کا جو پرنسپل تھا انہوں نے مجھے فزکس میں سوالات کیے، کہتا ہے ڈیفائن نیوٹن فرسٹ لا۔ تو نیوٹن کی فرسٹ لا کی مطلب وہ جو رٹی ڈیفینیشن تھی وہ میں نے ان کو بتا دی۔ پھر انہوں نے اس میں کراس کویسچن کیے، ڈفرینٹ کنڈیشن دیتا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، بس وہ جتنا مجھے پتہ تھا ان کو میں نے بتا دیا۔ پھر فزکس میں دوسرا کویسچن تھا کہ واٹ از لا آف کنزرویشن آف مومنٹم، وہ میں نے بتا دیا۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ کراس کویسچنس کیے جس کا میں نے آنسر کر دیا۔ پھر تیسری جو کویسچن تھی، انہوں نے کہا واٹ از الیکٹرو میگنیٹزم کے بارے میں کچھ سوالات کیے انہوں نے۔ تو دو اور سوالات بھی تھے فزکس کے جو انہوں نے مجھ سے کیے، لیکن فزکس ایزی تھے اور اس کا میں نے آنسر کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا اس کو اشارہ کر دیا کہ مطلب اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے بایو میں چند سوالات کیے، جیسا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پینکریاز، تو اس کا میں نے بتا دیا ان کو۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک نوالا ہے میرے پاس، یہ میں نے اپنے منہ میں رکھ دیا، اب آگے کی پروسیس آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو میں نے کہا کہ جو گلوکوز کی کچھ ڈائجیشن ہوتی ہے وہ منہ میں شروع ہو جاتی ہے، رینڈ چلتا گیا۔ جب میں اس پیگس پہ پہنچ گیا تو انہوں نے کہا اسٹاپ، کہ وہاں پہ ایک اور
B5 ہوتا ہے ٹریکیا، وہاں پہ وہ کیوں نہیں جاتا؟ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہاں پہ مطلب وہ ہے نا ای پی گلوٹس ہے جو گلوٹس کو بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ نوالا وہاں پر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا اگر چلا گیا تو پھر میں نے کہا پھر ہم کاپنگ شروع کر دیتے۔ کہتے کاپنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو نوالا ہے نا یہ لنگز میں نہ چلا جائے، اگر چلا جائے گا تو پھر مطلب اس سے انسان مر بھی سکتا ہے، تو ڈینجر ہوتا ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ انہوں نے مجھ سے دو بیماریوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے کبھی بک میں نہیں پڑھے تھے، اور ابھی مجھے ان کے نام بھی نہیں یاد کیونکہ عجیب سے نام تھے اس بیماریوں کے، جس کا نام مجھے پتہ تھا اور نہ میں نے کبھی پڑھا تھا، تو اس کا میں نے ان کو سوری کر دیا۔ ایک اور بھی آرگن تھا جیسا کہ پنکریاس کا انہوں نے پوچھا تھا، تو ایک اور آرگن بھی تھا جس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں ایک اور سوال یہ تھا کہ لائک جو اسٹامک میں جو HCl ہوتا ہے نا یہ تو بہت مطلب اسٹرانگ ایسڈ ہوتا ہے، تو پھر یہ مطلب آپ کی جو اسٹامک ہے اس کو ڈائجسٹ کیوں نہیں کرتا؟ تو پھر میں نے بتا دیا کہ وہاں پہ میوکس وغیرہ وہ سب کچھ میں ان کو بتا دیا۔ تو یہ میرا انٹرویو تھا، اور سائیکاٹرک جو ساتھ بیٹھا تھا وہ بھی مجھ کو جج کر رہا تھا، ان کو میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب میں نکلنے لگا تو سائیکاٹرک نے مجھے بتایا کہ آپ کے NMDCAT میں مارکس کتنے ہیں، تو NMDCAT کے مارکس پوچھتے بھی ہے اور یہ میٹر بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو نمز ہے، اب نمز پوچھیں گے تو نہیں کیونکہ نمز کا تب تک رزلٹ نہیں آیا ہوگا جب انٹرویوز ہوں گے۔ تو یہ انٹرویو تھا میرا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے لائک انٹرویو کے لیے ڈریسنگ کیسی کرنی ہے، آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ تو ڈریس آپ نے سمپل سی ڈریس پہننی ہے، کیونکہ جب ہمارا پرسنالٹی ٹیسٹ تھا تو ایک میم نے ہمیں بتایا تھا کہ بیٹا وی ڈونٹ جج یو بائی یور ڈریس اینڈ وی آر ناٹ لوکنگ فار پرفیکٹ اسٹوڈنٹس، وی آر لوکنگ فار ٹیلنٹ۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے۔ تو ڈریس آپ نے سمپل سی رکھنی ہے لائک لیکن تھوڑی سی مطلب آفیشیل سی ڈریس کرنی ہے تاکہ مطلب زیادہ برا نہ لگے ان کو۔ تو وائٹ لائک کلاتھس کے ساتھ بلیک کوٹ اینڈ بلیک شوز بھی اچھے لگیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کا چوائس ہو، لیکن سمپل سی ڈریس پہننی ہے۔ بہت سے مطلب سارے اسٹوڈنٹس تھے جو انہوں نے مطلب پینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ یہ بڑے اس نے مطلب وہ کیا تھا، لیکن اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی ڈریس میں چلا جائے تو بھی آپ مطلب کمفرٹیبل ہوں گے اس میں۔ اچھا تو یہ ایک تھی ڈریس کی بات۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس کے لیے، تو جنرل جتنی بھی کویسچنس ہو لائک جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اپنے جو آپ کا علاقہ ہوتا ہے نا اس کی ہسٹری تو آپ کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میرا پہلا سوال تھا جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو ڈفرینٹ جو ورلڈ لارجسٹ کنٹریز بائی پاپولیشنز بائی ایریاز، یہ اسمالسٹ کنٹریز بائی ایرین پاپولیشن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور سپر پاور یہ مطلب ڈفرینٹ سوالات آپ گوگل سے مطلب سرچ کر سکتے ہیں یا کسی بک سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کی جو ہسٹری ہے PMs مطلب کتنے PMs ہے اور کس نے کس تک وہ کی حکومت کی، جو ابھی منسٹرز ہے اس کے تھوڑے نام پتہ ہونے چاہیے آپ کو، جو اہم ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو رینک سے آرمی کے اس کا بھی انہوں نے ایک بندے سے سوال پوچھا تھا، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لائک جیسا کہ کیپٹن اور ایسا مطلب جو رینک سے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور اپنی جو مطلب پاکستان کے جو لائک صوبے ہیں اس کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لارجسٹ بائی ایریا کون سا ہے، لارجسٹ بائی پاپولیشن کون سا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو مطلب قومی جو ہمارے وہ ہے نا لائک کھیل ہاکی ہے اور جانور وغیرہ یہ اس طرح قومی جو ہمارا نیشنل جو چیزیں ہیں اس کا آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ اور ورلڈ وار جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ اس طرح بس چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنرل کویسچن وہ آپ یاد کر لیں، تو یہ آپ یاد کر لیں۔ اب ایک اور بات کہ اسٹوڈنٹس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے مطلب ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم انگلش میں انٹرویو کیسے کریں گے، تو یہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی،
کیونکہ سمپل سا انگلش ہوتا ہے. مجھے خود بھی انگلش نہیں آتی. میں نے ایسے انگلش بولا تھا نا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں نے کیا بول دیا. تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی کہ مطلب ہمیں انگلش نہیں آتی. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انگلش کا مطلب وہ ہے نا پتہ ہے تو آپ مطلب بول سکتے ہیں. اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مطلب اس کی تو مجھے انگلش نہیں آتی تو میں اس کا آنسر نہیں کرتا. نہیں, آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے. اس پر جج نہیں کرتے کہ یہ بندہ بڑا اسٹرانگ انگلش مطلب بول سکتا ہے, یہ بڑا ویک ہے, اس پر جج نہیں کرتے. وہ جج یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں, کہ مطلب جو سوال ہے اس کا آنسر دے. تو آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے. لائک یہ نہیں کرنا کہ بس مجھے انگلش نہیں آتی ہے اور بس ہمت ہار جاؤ. نہیں, ہمت نہیں ہارنا. یو ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ اینڈ آنسر آل دا کویسچنس. اور تو یہ انٹرویو کے بارے میں جو میرا ایکسپیرینس تھا میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا. انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا فائنل میڈیکل ہوتا ہے, وہ کسی سمت سے ہوتا ہے جو آپ ان کو بتا دیتے ہیں. لائک وہ وہاں پہ لکھتے ہیں اسی سمت سے مطلب آپ کا وہ ہوتا ہے فائنل میڈیکل ہوتا ہے. تو اس پر پھر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. تو سب کچھ میں اس میں بھی شیئر کر دوں گا. اس میں بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, مجھے بھی بڑے مسئلے ہو گئے تھے کیونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا ہی نہیں. تو اس لیے بہت سارے مسئلے مجھے بھی پیش آئے تھے. تو میں سارا میڈیکل آپ کو سمجھا دوں گا اپنے گھر میں کیا ہے. تو آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کوئی نہیں کرتا. تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.